بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا کی بے شرم، بے ضمیر، منافق، جھوٹی قسم کی اگر سوشل میڈیا ٹیم دیکھنی ہے آپ لوگوں کو تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی سوشل میڈیا میں عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں یا عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ دنیا کا جھوٹ آپ لوگوں کو اسی سوشل میڈیا میں آپ لوگوں کو ملے گا۔ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ تقریباً 1.5 سال پہلے جو سوشل میڈیا فیس بک کمپنی ہے اس نے بھی یعنی کہ تقریباً 300-350 کے لگ بھگ یعنی کہ جعلی جو فیک اکاؤنٹ تھے وہ بند کیے تھے۔ تو یہ انہوں نے اتنے ٹویٹر اکاؤنٹ جعلی ہیں، فیس بک اکاؤنٹ ان کے جعلی ہیں، یوٹیوب چینل ان کے جعلی ہیں، ان کے جتنے سپورٹر ہیں وہ سب ان کا کام ہی یہی ہے کہ آپ نے جھوٹ پھیلانا ہے، آپ نے فیک نیوز پھیلانی ہے۔ تو ناظرین، انہوں نے ایک اور سازش تیار کی ہے ٹی ایل پی کے خلاف۔ ٹی ایل پی کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور یعنی کہ ویڈیو کا سہارا لے کے، ایک جھوٹی ویڈیو ہے، پرانی ویڈیو ہے، اس کا سہارا لے کے ٹی ایل پی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ یار یہ جھوٹ پھیلا کے، یہ منافقت کر کے یہ فائدہ کس کو پہنچا رہے ہیں، ان کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ جن کے خلاف یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں یا جن کو ملوث کرتے ہیں کسی کو خبر بنانے کے لیے، تو دونوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ جھوٹ ہے، منٹوں میں گھنٹوں میں ان کا جھوٹ ہے، بری طرح بے نقاب ہو جاتا ہے۔ تو جب میرے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو مجھے تو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو سیریس نہیں لوں گا۔ تو انہوں نے ٹی ایل پی کے اوپر الزام لگایا، دوسرا نون لیگ کے اوپر الزام لگایا۔ دونوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن فائدہ یہ کس کو پہنچا رہے ہیں؟ تو یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنے جہل قسم کے کارکنوں سے، یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ حقیقت تو ہے نہیں۔ ان کو یہ خبر دے دیتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ خبر ہے، اس کو پھیلاؤ، یہ آپ کے پاس ایک مواد ہے، آپ نے اپنے مخالف کے لیے استعمال کرنا ہے، جھوٹ پھیلانا ہے۔ اور جو ان کے سپورٹر ہیں وہ اتنے جہل ہیں کہ وہ حقیقت تو ان سے دور دور تک ان کا تعلق بھی نہیں ہے۔ میں اکثر سوشل میڈیا میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے پی ٹی آئی کو حقیقت سے دور رکھا ہوا ہے، ان سے توفیق بھی چھین لی ہے کہ یہ حقیقت تک جائیں، حقیقت پہچانیں، حقیقت ان تک ہو۔ میں ایک ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ یار آپ لوگوں نے مجھے انفرینڈ کیوں کر دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یار جو بھی عمران کے مخالف ہوگا ہم اس کو فرینڈ نہیں رکھتے۔ کوئی بھی ٹی وی چینل ہے یا صحافی ہے جو عمران خان کے خلاف خبر دے گا ہم اس کی خبر سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو خود اندازہ لگاؤ کہ جو ون سائیڈڈ خبر سنتے ہیں تو حقیقت ان کو کیسے معلوم ہوگی؟ تو ناظرین، انہوں نے جو ٹی ایل پی کے خلاف سازش کی ہے کہ ٹی ایل پی کے جو کارکن ہیں ان کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کہ تاکہ ان کے اندر اپنے ان کے جو لیڈر ہیں علامہ سعد رضوی صاحب ہے یا مجلس شورا ہے، ان کے لیے نفرت پیدا ہو جائے کہ یار ہم تو ان کو مذہبی سمجھتے ہیں، یہ نام تو ختم نبوت اور ناموس رسالت کا لیتے ہیں، لیکن یہ تو نون لیگ کے ساتھ ان لوگوں نے کمپرومائز کر دیا۔ تو وہ ناظرین ایک کلپ ہے جو 4 نومبر 2020 کا ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات ہوئی تھی، تو اس ٹائم نون لیگ کا ایک وفد گیا تھا علامہ سعد رضوی صاحب کے پاس، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعزیت کے لیے گیا تھا، فاتح خوانی کے لیے گیا تھا۔ تو اس ویڈیو کلپ کو بنیاد بنا کر جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ دیکھو جو ٹی ایل پی اور نون لیگ کا آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے، 30 سیٹوں کے اوپر معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم آگے والے الیکشن میں آپ کو 30 سیٹیں دیں گے، چاہے قومی اسمبلی کی ہوں چاہے پنجاب اسمبلی کی ہوں۔ لہٰذا یہ جو پی ٹی آئی ہے نا، یہ کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے، ختم نبوت کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا ناموس رسالت یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقصد نہیں ہے۔ یہ اصل میں تو نون لیگ کی بی ٹیم ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ الزام رہا ہے ٹی ایل پی کے اوپر کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے۔ حالانکہ ان بشرموں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ٹی ایل پی کی بنیاد ہے وہ نون لیگ کی وجہ سے ہوئی ہے، کہ جب ممتاز حسین قادری شہید کو ان لوگوں نے پھانسی لگایا تھا تو اس ٹائم تو ٹی ایل پی وجود میں آئی تھی، اور سب سے زیادہ ٹی ایل پی کی جو پذیرائی ملی تھی، عوام کی دلچسپی بڑھی تھی، عوام نے سمجھا تھا کہ یار واقعہ یہ ایک مذہبی جماعت ہے، یہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے حقیقی معنوں میں کام کر رہی ہے۔ تو وہ بھی نون لیگ کے دور میں ہوا تھا کہ جب نون لیگ کے دور میں ختم نبوت کے قانون میں چینجنگ ہو رہی تھی، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں دھرنا دے کے کئی عاشقان رسول نے شہادت دی تھی، زخمی ہوئے تھے۔ تو اس ٹائم اس نے اپنا کامیاب جو ان کا دھرنا تھا وہ
اس قانون کو بھی واپس کیا تھا اور اس وزیر سے استعفی بھی لیا تھا۔ یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ ٹی ایل پی کی بنیاد، ٹی ایل پی کی اصل پاپولرٹی یا کامیابی کی جو سٹارٹنگ ہے وہ نون لیگ میں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ تو نون لیگ کی بی ٹیم ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کے جو چھوٹے موٹے سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو حقیقت تو معلوم نہیں ہے، وہ خبر کی تحقیقات تو کرتے نہیں ہیں۔ ایسے ٹی ایل پی جو جھوٹیاں خبریں پھیلاتی ہے، ایسے جو جھوٹی فیک بنا کر پھیلاتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں، جو ان کے کارکن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو واقعی بی ٹیم ہے، یہ تو واقعی نون لیگ کے اتحاد کر دیا۔ تو ناظرین، یہ جو اصل ویڈیوز ہے یہ اس ٹائم کی ہے 4 نومبر 2020 کو، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ٹائم کیا ہے، خواجہ آصف نے اس کے اندر موجود تھے، میر مقام جو کے پی کے ہیں وہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تعزیت کے لیے گئے تھے، لہٰذا اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ باقی جو ٹی ایل پی کے کارکن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، یا ان کے اندر یہ خوف ہے کہ یار ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے ٹی ایل پی کے کارکن ہیں وہ بھی یعنی کہ حقیقت سے لا علم ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ایک خوف سا آ جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نون لیگ کے ساتھ واقعہ یا پی ٹی آئی کے ساتھ واقعہ بھی تحریک لبیک کوئی معاہدہ کر لے یا ان کے ساتھ کوئی اتحاد کر لے۔ تو ان کے لیے خبر یہ ہے ناظرین کہ جس ٹائم علامہ سعد رضوی صاحب جیل سے رہا ہوئے تھے، تو اس ٹائم بھی علامہ سعد رضوی کے اوپر سوال کیا گیا تھا کہ بھئی کیا آپ کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کر سکتے ہیں، تو اس نے واضح پیغام دیا تھا کہ بھئی ہم ہر اس آدمی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے موقف پہ آئے گا، ہمارے نظریات کے اوپر آئے گا، ہمارے منشور کے اوپر آئے گا، ہماری بات مانے گا، تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آؤ ہمارے بیڑے میں، آؤ ہماری چھتری کی نیچے ہم آواز اٹھائیں، ناموس رسالت کے لیے اس کا پیرا دیں، ختم نبوت کے لیے اس کے لیے پیرا دیں، یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوشش کریں۔ تو اس میں جو بھی آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، لیکن کسی کے نظریات یا کسی کے جو مفادات ہیں اس کے لیے ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ اس ٹائم یہ بتایا تھا، لیکن 2 دن پہلے ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خبریں بھی چل رہی تھیں کہ دوبارہ یہ ٹی ایل پی کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ تو پھر یعنی کہ علامہ سعد رضوی صاحب نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی ہمارے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے یا ہمارے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے تو کوئی نہیں آئے، ہم نے جتنی بھی عاشقان رسول کی شہادت دی ہے یا جو ہماری قربانیاں ہیں، تو وہ اتنے عاشقان رسول شہید کریں، اتنی کوشش کریں، کچھ کر کے دکھائیں، عملی طور پہ کر کے دکھائیں، اور ہم سمجھیں کہ واقعی آپ سچے عاشق رسول ہو، یا واقعی آپ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، یا آپ لوگوں نے کچھ کیا ہے، تو ہم اتحاد کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن ویسے ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر پھر بھی ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ میں جا کے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی کمپرومائز کرتی ہے، تو میرے خیال میں وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر وہ کریں گے تو پھر دوسری سیاسی جماعتوں میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ جو ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے نا، وہ مقصد ان کا وزیر اعظم بننا نہیں ہے۔ مقصد ان کا یہ نہیں ہے عمران خان کی طرح کہ جب 2018 میں جہانگیر ترین نے کہا تھا کہ اگر عمران خان آپ کو وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کو ایسا ایسا کرنا پڑے گا، تو عمران خان کو تو کرسی چاہیے تھی۔ ایک تو اس نے تقریباً جو 75% کہتا تھا کہ میں ٹکٹ نوجوان نسل کو دوں گا، تو اس نے نہیں دیا تھا، وہی معروسی سیاست والوں کو دیا تھا۔ اس نے وہاں کمپرومائز کیا تھا کیونکہ اس کو وزیر اعظم بننا تھا۔ اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تھے تو اس نے مار دھراڑ شروع کر دی، جو بھی بھیڑ بکری آتی تھی، جتنے آزاد امیدوار تھے، اس نے اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا مقصد تھا وزیر اعظم بننا۔ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جن کو میں لے رہا ہوں وہ آگے میرے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے، لیکن نہیں، کیونکہ اس کا شوق تھا کسی طرح کا وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر بیٹھنے کے لیے۔ تو جو ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے نا، وہ وزیر اعظم کی کرسی نہیں ہے۔ ان کا ہر حال میں جہاں بھی رہ کے جس طرح بھی ہوگا وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے، اور وہ اپنی کرسی کے لیے کسی کے ساتھ اتنا بڑا کمپرومائز میرے حساب سے نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا۔ عوام سمجھتی ہے کہ یار ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، تو لہٰذا ایسی کوئی خبر نہیں ہے، یہ سب جھوٹی خبریں ہیں، یہ پی ٹی آئی کی سازش ہے، اور ان کی سازش جو کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی بے نقاب ہو جاتی ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔